علی محمد خان صاحب جی، یہ آپ نے بنا تو دیا ہے جی بجٹ، لیکن لوگوں کو کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے اپنے تمام جو ٹیکس کے تھے اور یہ تمام ٹارگٹس تھے ان کو تبدیل کیا تھا دوبارہ، تو یہ آپ اس کو چلا نہیں پائیں گے جی 3 مہینے کے بعد آپ دوبارہ جو ہے، یا منی بجٹ تو آیا ہی آیا اور اس کے بعد پھر آپ یہ تمام جو آپ نے اہداف رکھے ہیں ان کو آپ نے ابھی تبدیل بھی کرنا ہے دوبارہ، ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے تعزیت کروں گا، ابھی دیکھا میں نے آپ کی والدہ صاحبہ شاید فوت ہوئی 4 شکریہ جی جی، اور اللہ ان کی مغفرت کرے، اور آپ نے اس میں کینسر کا ذکر کیا ہے، بہت ہی موذی مرض سے وہ گزری ہیں، اور آپ کو شاید کرونا بھی ہوا ہے، تو آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں سب کو اللہ صحت دے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کافی بیمار ہیں۔ اور یہاں پہ پہلے بجٹ پہ جانے سے پہلے صرف 5-10 سیکنڈ میں اپنے پارلیمنٹیرینز کو، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو، جو اس مشکل حالات میں پارلیمنٹ میں آئے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ اس میں بیمار بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ آ رہے ہیں، جو ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رسک لے کے آ رہے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس پہ ڈال کے، جس طرح سے ہیلتھ ہمارے ورکرز آگے جا رہے ہیں، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، ساتھ میں پولیس، ساتھ میں ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کو نہ بھولیے، فوج، اسی طرح سے ہمارے پولیٹیشنز پیچھے نہیں رہے۔ علی صاحب تھوڑی سی میں یہاں پہ ایڈیشن کرنا چاہوں گی، دیکھیں جب ٹیکنالوجی موجود ہے نا تو ہمیں اس کی مدد لینی چاہیے، ایک بریوری ہوتی ہے، ایک سمارٹنس ہوتی ہے، بہادری چلے ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اس کو سمارٹلی ہینڈل کر سکیں، چند لوگ کسی ٹیکنالوجی کی مدد لے کر یہ سیشن کر لیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے، میرا خیال ہے اس پہ ہمیں بعد میں بحث کرنی چاہیے، لیکن اس پہ سوچنا ضرور چاہیے۔ یہ بالکل ایک آپشن ہے، یہ رکھا بھی گیا اپوزیشن کے سامنے، لیکن ہمارے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کی، اور پھر بہرحال ایک میٹنگ اس پہ 3-4 اسپیکر صاحب نے کروائی تھی، تو اس پہ پھر جو فائنل حکمت عملی بنی وہ یہی تھی، فی الحال اسی طرح کریں، اس وقت ان کے پاس وہ کیپیبلٹی اچانک نہیں ہے، اس کو بہرحال بلڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور دنیا گئی ہے ٹیکنالوجی کی طرف، تو ہمیں بھی جانا چاہیے، لیکن پروبلی دیٹ ول ٹیک سم۔ اب یہ بجٹ کی طرف آتے ہیں، دیکھیں آج کا جو بجٹ ہے ان حالات میں، جب ایک ایسے پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں جو شاید 100 سال میں اسی طرح کی ایک کوئی وبا یا بہت بڑا ایک حادثہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے، 100 سال بعد آیا ہے، تو ان حالات میں کسی بھی حکومت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی فزیکل ڈسپلن بہتر کرے، اپنے خرچے کم کرے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی اکنامک مینیورنگ کرے اور اپنی حکمت عملی سے کام لے، آسان سا کام ہے، عوام پہ نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیں، اور یہ تو وقت ایسا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا کہ کیونکہ کرونا ہے، حکومت کے ریونیو جنریشن کے ذرائع بہت حد تک محدود ہوئے ہیں، اینڈ پوری دنیا میں حکومتوں نے بہت بڑا ان کو فائنینشیل کرنچ کا سامنا ہوا ہے، آسانی سے آپ پاس آن کریں، ٹیکس لگائیں، لوگوں سے پیسے بٹوریں اور اپنا کام چلائیں۔ آئی تھنک ایک مشکل حالات میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں حفیظ شیخ صاحب نے ایک دلیرانہ بجٹ پیش کیا ہے، میں لفظ یوز کروں دلیرانہ، کیوں؟ نو ٹیکس، کوئی ٹیکس، دس از فار دا فرسٹ ٹائم، اچھے حالات میں بھی ایسا ٹیکس نہیں آیا۔ جو ہمارے ملک صاحب کی جماعت ہے جو بڑا کلیم کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی بڑی بہتر کی، ویسے دس از اے ویری ڈیبیٹیبل پوائنٹ، کیونکہ 5 سال کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو دس ول بی فار می اٹ ول بی اے تھنگ آف وری، کیونکہ وہ جماعت جو پاکستان ٹائیگر بنانے کی بات کرتی تھی، 0% ان کی ایکسپورٹ بڑی ہے اوور آل 5 سال کا ملا کے 0%۔ اچھا کہ وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دی اکنامک ٹیم آف عمران خان صاحب، خاص کر حفیظ شیخ صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، آئی تھنک دس از ون مسٹ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو، کہ نو ٹیکس ان دیز ٹائمس۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، ساتھ میں ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے، پھر آپ ویسٹ کی طرف جائیں، سب اب بجٹ پیش کرنے لگے ہیں، آپ کمپیئر کر لیجئے گا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک قربانی کا عنصر سٹارٹ کیا ہے سرکار نے اپنے آپ سے، کیونکہ سرکاری ملازمین کی حالانکہ ایک ناپسندیدہ اور ان پاپولر ڈیسیجن ہوتا ہے نارملی، ویسے ہی آپ کچھ بڑھاتے ہیں تاکہ یو گیٹ دا گڈ ول، لیکن ایک میسج دینا تھا عوام کو کہ مشکل حالات میں حکومت، ان کی حکومت، سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہ کسی پارلیمنٹیرین کی، کسی سرکار سے متعلقہ کسی ورکر کی تنخواہ نہیں پڑی، حالانکہ مشکل صورتحال کا سب کو سامنا ہے۔ اور آخری بات، میری سوری لمبی ہو گئی ہے، آخری بات دیکھیں، دو بڑے میجر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دو آئی ایم ناٹ این فائنینشیل ایکسپرٹ نور از ملک صاحب، ڈاکٹر صاحبہ بہرحال ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ دیکھیں 5,000 ارب کا آپ نے قرضہ بھی اتارا، اور ساتھ میں
इतना बड़ा मैं समझता हूँ अचीवमेंट है जिसके कोई तारीफ ना करे तो बुखल होगी कि 20 अरब पे ये छोड़ के गए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। और बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आपका फाइनेंशियल सेहती है, वो आपका 3 तक लेके आना मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है। इन हालात में किसान पे आखिरी बात, किसान और स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन पे फोकस करने की कोशिश की गई है। जहां तक उसकी बात है हेल्थ की, तो मैं उसमें आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि 100 अरब से ये जो बढ़ाया गया है आपका एहसास प्रोग्राम 200 अरब अब क्रॉस कर गया है। ये गरीब पे ही लगना है 16 करोड़। ठीक है, ये बात सही है आपकी, ये गरीब पर ही लगता है। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ एहसास प्रोग्राम, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ एहसास प्रोग्राम। मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू हुआ और उसके बाद आज उसकी एक्सटेंशन है, हर हुकूमत उसको आगे एक्सटेंड कर रही है। ये अच्छी बात है कि इसको चलने दे रहे हैं तमाम लोग। नफीसा बीबी, आपकी तरफ आऊंगी।